اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کب یہ آیت نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، شان نزول میں بعد میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پوری توجہ سے سنیں، بڑی کام کی بات ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ قرآن کریم جب کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے تو اس کے حل کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، کیا طریقہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ دے یہ کام کرو اور اس کا طریقہ نہ بتائیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں کہا کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور یا ایھا الذین آمنو اتنا اونچا خطاب ہے، اتنا اونچا خطاب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہمارے سامنے آتا ہے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اللہ نے اتنے اونچے القاب سے یاد کیا ہے، اللہ نے اپنا نام ہم کو دے دیا ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سب اللہ کی صفات ہیں۔ یہ اس میں ایک نام اللہ کا المومن بھی ہے، المومن، مومن ہم کو بھی کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، تو اللہ نے اپنا نام ہم کو دیا ہے، بہت بڑی بات ہے نا بھائی۔ کوئی بڑا آدمی اگر ہم کو اپنا نام دے دے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا جو نام تھا اللہ نے وہ نام ہم کو دے دیا، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ اس امت کا اعجاز اور اکرام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جب اس امت کا اعجاز و اکرام اپنا نام دے کے کیا ہے تو انشاءاللہ میدان حشر میں بھی ہمارا اعجاز و اکرام ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اعجاز و اکرام کے ساتھ ہم جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ ورنہ تو آپ علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے لکھا ہے تورات کے باب میں کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، اور جو لوٹ کے آئے تو اس میں جو خطاب تھا ان کے قوم کو تھا، یہودیوں کے خطاب تھا
تو کس طرح خطاب تھا؟ علماء نے لکھا ہے، اور آج بھی کہیں تورات اگر مل جائے آپ کو تو آپ پڑھ لیجئے، ان کو جو خطاب کیا گیا یہودیوں کو، یا ایھا المساکین، یا ایھا المساکین، مسکین کے لفظ سے خطاب کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں مسکین میں مسکنت تو ہے نا، ایک ذلت ہے نا، اللہ نے اس انداز سے ان سے خطاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ یا ایھا المساکین کہا، مسکنت سے خطاب کیا، قیامت تک کے لیے یہودیوں پر مسکنت اور ذلت کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ کوئی کہے نہیں آج تو بڑی طاقت ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑے ہتھیار ہیں، بڑا نام ہے، نہیں، اللہ نے جو کہہ دیا وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ وقتی طور پر، عارضی طور پر سود خوری کر کے یہ پیسہ بنا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کسی اور کے سہارے آدمی بڑا بن جائے اس کو بڑا بننا نہیں کہتے ہیں، یہ کسی اور کے سہارے بلبوتے پہ ناچ رہے ہیں، یہ خود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے یا ایھا المساکین کہا، مسکنت علماء کہتے ہیں، اور مومن تو خیر ان سے اللہ نے کہہ دیا یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے دشمن ہی ہے۔ لیکن عیسائیوں سے اگر پوچھیں یہودیوں کے بارے میں، عیسائی حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کو ہم اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں جبکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، ان کے خیال کے مطابق پھانسی پہ چڑھایا، قتل کیا ہے۔ تو عیسائی کہتے ہیں جس قوم نے ہمارے نبی کو سولی پہ چڑھایا ہو، قتل کیا ہو، ہم اس کو اچھا کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ مسلمان بھی اچھا نہیں سمجھتے ان کو، اللہ بھی اچھا نہیں سمجھتا، عیسائی بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اور روایتوں میں ہے قیامت کے قریب یہ جب ایمان نہیں لائیں گے یہودی نا، اور مومنوں سے چھپیں گے کہیں کسی درخت کے پیچھے، کہیں پتھر کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، تو حدیث میں آتا ہے وہ پتھر خود آواز دے گا، یا عبداللہ، اللہ کے بندے ادھر آ، تیرا دشمن یہاں چھپا بیٹھا ہے۔ درخت خود آواز دے گا یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو، اے اللہ کے بندے یہاں آؤ، تمہارا دشمن یہاں چھپا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھر بھی ان کے دشمن ہیں، درخت بھی ان کے دشمن ہیں، اور عیسائی بھی ان کو دشمن مانتے ہیں، اور ہم تو مانتے ہیں اللہ نے کہا یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو کون سا خطاب دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اپنا لقب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آیت میں کیا بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں نے یہ مضمون کیوں اختیار کیا؟ حالانکہ تقریر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ وجہ بھی بیان کریں، لیکن میں وجہ عرض کرتا ہوں اس لیے بیان کیا ہے کہ قربانی کے بارے میں، ابھی قربانی کا زمانہ گزرا نا، اور وہ آیت آپ نے بار بار سنا ہوگا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا قربانی کا، نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس قربانی کا، ولکن ینالہ التقوی، ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی سے تقوی حاصل ہونا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی جیسے جانور کے گلے پہ چھری چلایا ہے، ایسے ہی اپنے انانیت پر بھی چھری چلاؤ، اپنے میں پنے پر بھی چھری چلاؤ، اپنے تکبر پر بھی، اپنے غرور پر بھی، اپنے بڑائی پر بھی، کسی بات کا غرور ہو اس پر چھری چلاؤ تو سمجھو قربانی تمہارا مقصد جو ہے اس کی طرف جا رہے ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ تقوی حاصل کرنا۔ اس آیت کا بھی شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ قربانی وہ بھی کرتے تھے، ہر زمانے میں قربانی رہی ہے، وہ قربانی کرتے تھے، گوشت کا ٹکڑا لے جا کے کعبۃ اللہ میں ڈالتے، اور قربانی کا جو خون ہوتا تھا وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ چھڑکا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ نہیں، تمہاری قربانی کا گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو پہنچتا بھی نہیں ہے، اور نہ قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے، گوشت تم ہی کھاؤ، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى، ہاں تقوی چاہیے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقوی آئے۔ اب تقوی ہے کیا؟ بارہا سنا ہوگا
لیکن آج ذرا توجہ سے سنیں، اور مقصد ہمارے کہنے کا، آپ کے سننے کا ہے کہ اللہ ہمارے اندر تقوی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر کے رذائل کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں جو کینہ ہے، جو بغض بھرا ہوا ہے، اور جو غرور و تکبر بھرا ہوا ہے، جو برائیاں بھری ہوئی ہیں، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، کینے کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کینہ ہے کسی کے دل میں، بغض ہے کسی کے دل میں، جنت میں نہیں جائے گا، کینہ پرور جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ تو میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے، میں اس موضوع کو تقوی، چونکہ قربانی کا بھی اصل مقصد تقوی ہے، ہمارے دلوں میں تقوی آئے، اسی لیے قربانی کا مقصد وہی ہے نا۔ اور بلکہ آپ یہ دیکھیے، جتنی بھی عبادت ہے، ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے، انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ یہ تقوی ہے کیا؟ اچھا پہلے وہ سمجھو آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ سے ڈرو۔ ایک آرڈر اللہ نے جاری کیا، حکم جاری کیا، اللہ سے ڈرو۔ اور میں نے کہا اللہ جب کوئی بات کہتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ضروری ہے۔ یہ اللہ کیسے ہمارے دلوں میں ڈر کیسے آئے گا، یہ سوال ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ پہلی بات تقوی ہے کس چیز کا نام، وہ میں عرض کروں گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی عرض کروں گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا۔ قرآن جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور غور سے سنو اگلی بات جو کہہ رہا ہوں، طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کہ تقوی آئے گا کیسے۔ تقوی چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ تقوی کے بغیر جنت نہیں ہے، چاہیے نا تقوی۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں بار بار قرآن میں، کتنی بار کہا تقوی تقوی، اللہ سے ڈرو ڈرو۔ تو یہ تقوی آئے گا کیسے؟ اللہ نے وجہ طریقہ بیان کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تقوی نصیب ہو جائے گا۔ سچے لوگوں کی صحبت، آپ جس کی صحبت اختیار کرتے ہیں نا، وہ اثر تو آئے گا ہی نا۔ آپ کسی بھٹی کے پاس بیٹھے، اگر آگ جل رہا ہے، اگر آپ کا کپڑا نہ بھی جلے تو کچھ نہ کچھ میل کچیل تو آ ہی جائے گا نا، دھواں گرد و غبار تو آ ہی جائے گا نا۔ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھیں، عطر خریدیں کہ نہ خریدیں، کچھ نہ کچھ تو خوشبو آ ہی جائے گی نا۔ تو ایسی ہی تقوی اگر حاصل کرنا ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کینہ پرور کی صحبت اختیار کرو گے وہی آئے گا، بے نمازی کی صحبت اختیار کرو گے وہی آئے گا۔ نماز پڑھتے بھی رہے تو نماز چھوڑ دو گے آہستہ آہستہ، چونکہ بے نمازی کو دوست بنایا ہے۔ سود خار کو اگر دوست بنایا، آہستہ آہستہ وہ بیماری تمہارے اندر آئے گی۔ جس کی صحبت ہوگی، اللہ نے کہا تقوی اختیار کرنا ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت میں جایا کرو، اور جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گے اس کا اثر تو پڑنا ہی ہے نا بھائی۔ تقوی کہتے کس کو ہیں یاد رکھیے ذرا، مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہے، لیکن سب کا حاصل ایک ہے۔ مختلف حضرات نے تقوی کا الگ الگ مطلب بیان کیا ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، مطلب سب کا ایک ہے۔ ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں جو علامہ راضی نے بیان کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تقوی اصل میں حیات قلبی کا نام ہے، بیدار مغزی کا نام ہے، دل زندہ ہو، دل کی زندگی کا نام ہے۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، دل تو ہم سب کے زندے ہیں نا، دھڑک رہے ہیں تو ہی زندہ ہے نا۔ ایک دھڑکنا ایک زندگی ہے۔ دل اگر بیدار ہوتا ہے، حیات اور زندگی اس کے اندر ہوتی ہے، تو آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی ہے، دماغ غلط نہیں سوچ سکتا ہے، ہاتھ غلط نہیں اٹھ سکتے ہیں، پاؤں غلط نہیں چل سکتے ہیں۔ دل دماغ پورے اعضاء، اگر انسان کا دل صحیح اور درست ہے، واقعی زندہ ہے، تو سمجھو پھر تقوی ہے تمہارے اندر۔
اگر کوئی غلط دیکھ رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے، غلط بول رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط دوسروں پر تبصرے کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، عداوت کر رہا ہے، کینہ پروری کر رہا ہے، بغض و عداوت کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ سمجھو دل مردہ ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے جسم تو زندے ہیں لیکن دل واقعی مردہ ہے، اور جسم زندہ ہو دل مردہ ہو، اس کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ جیسے گھر میں وہ کچرا کا ہوتا ہے نا ڈبہ، اس کی جگہ اصل میں کچرے دان ہے۔ اس کا الٹا کرو، کسی آدمی کا دل بھی زندہ ہو، جسم بھی زندہ ہو، تو پھر اس کا مقام یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے ایسا آدمی اگر ذبح بھی کیا جائے اللہ کے نام پر تو مرتے ہوئے بھی وہ کہے گا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کی یاد، اگر اللہ کی یاد ہے تو نگاہیں غلط نہیں اٹھیں گی، زبان غلط نہیں بولیں گے، ہاتھ پاؤں غلط نہیں اٹھیں گے، دل دماغ غلط نہیں سوچے گا۔ کب ہوگا یہ؟ تو کسی آدمی کا جسم زندہ ہے اور دل بھی زندہ ہے، تو زندہ دل انسان کو اگر ذبح بھی کیا جائے تو مرتے ہوئے کیا کہے گا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں عروہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عروہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بغض رکھتے تھے، بے انتہا دشمنی رکھتے تھے، اور کہتے تھے دنیا میں سب سے بدترین انسان محمد ہے۔ ایمان لانے سے پہلے عروہ ابن عبداللہ کہا کرتے تھے کہ مدینے سے بڑھ کے ہمارے لیے کسی بستی سے بغض نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے وہ بستی تباہ و برباد ہو جائے اور محمد کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ شدید مخالف، شدید مخالف۔ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو ان کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو محمد الرسول اللہ کے بڑے سخت مخالف تھے، مدینے کے سخت مخالف تھے، ایمان کیسے لے آئے؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی، حدیث میں یہ ہے۔ تو عروہ ابن عبداللہ نے کہا کہ اصل واقعی میں تو مخالف تھا ہی، سخت ترین مخالف تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں ایک مسلمان کو قید کر کے لایا گیا۔ جنگ بدر کا واقعہ، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ صحابی قید کر لیے گئے، مکہ لائے گئے۔ جنگ بدر میں بہت سارے وہ شہید بھی ہوئے، مسلمان بھی کچھ، اور ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ غزوہ احد میں بھی ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو قید کر کے لوگ لائے مکہ، قید میں رکھا، اور اس کے بعد ایک دن ان کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے بڑے جلوس کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا تھا، ان صحابی کو، کہ بدلہ لیں گے ہم مسلمانوں نے جو قتل کیا ہمارے لوگوں کا، لہذا ان صحابی کو لے جایا جا رہا ہے پھانسی پہ چڑھانے کے لیے۔ قریب گئے تو ان سے پوچھا کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو ان صحابی نے فوراً نماز پڑھی اور 2 رکعت مختصر نماز پڑھی، حالانکہ مرنے والے کو معلوم ہو کہ اس 2 رکعت کے بعد ہماری موت آنے والی ہے، لمبی نماز پڑھے گا، خشوع خضوع سے پڑھے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، لیکن انہوں نے مختصر نماز پڑھی، سلام پھیر دیا۔ پوچھا لوگوں نے یہ کیوں؟ فرمایا کہ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا، میں جانتا ہوں تم یہ کہتے کہ نماز اسی لیے میں لمبی کر رہا ہوں تاکہ میری زندگی اور بڑھ جائے، خدا کی قسم مجھے وہ زندگی محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا، عروہ ابن عبداللہ جو دشمن تھے نا رسول اللہ کے، مدینے کے، مسلمانوں کے، وہ بھی اس جلوس میں شامل تھے۔ عروہ ابن عبداللہ کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ میں نے پہلا برچھا مارا ان کو، وہ صحابی کو شہید کیا جا رہا ہے، پھانسی پہ لٹکانا ہے، قتل کرنا ہے، میں نے جو ان پر حملہ کیا، برچھا مارا، پہلا خون کا فوارہ جو اٹھا تو ان صحابی نے یہ کیا کہ اپنے خون کا فوارہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پہ مل لیا، اور چہرے پہ ملنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ عروہ ابن عبداللہ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، جو آدمی مر رہا ہو اس کو برچھا مار دیا گیا ہو، خون کا فوارہ نکل رہا ہو، چند لمحے کی بات ہے، مرتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے،
کوئی شاعری نہیں کرتا ہے، بلکہ جو بھی زبان سے مرتے وقت نکلتا ہے سچی بات نکلتی ہے۔ تو عروہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ میرے برچھا مارا، خون نکلا اور یہ کہہ رہا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہوئی، کیا بات ہے، کیا کامیابی ہے۔ پھر ہم نے تحقیق کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ محمد اور ان کی تعلیمات میں اللہ نے وہ کامیابی رکھا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عروہ ابن عبداللہ کہتے ہیں یہ سبب بنا میرے ایمان لانے کا، اور میں ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ تو تقویٰ اصل میں نام جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ انسان کا قلب بیدار ہو، زندہ ہو۔ مردہ ہے تو اس کی کوئی بات ہی کرو مت۔ زندہ ہے، اگر کسی کا قلب زندہ ہے تو زبان سے غلط نہیں بولے گا، دماغ سے غلط نہیں سوچے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، غیبتیں نہیں کرے گا اور بغض و عناد نہیں رکھے گا، ہے نا؟ تو دوستو اور بزرگوں یہ تقویٰ ہے۔ حاصل کیسے ہوگا؟ صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے یہ حاصل ہونا ہے۔ اور یہ صالحین کی صحبت جو ہے نا، ایک روایت ہے الصحبۃ متصرفہ الاخلاق متعدیہ، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں الصحبۃ متصرفہ والاخلاق متعدیہ، یہ صحبت جو ہے نا خود بخود آگے بات بڑھتی ہے، اخلاق جو ہے متعدی ہے۔ اگر ہمارے اندر اچھے اخلاق ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے والوں کے اندر بھی وہ اخلاق منتقل ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر برے اخلاق ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کے خود بخود وہ برے اخلاق منتقل ہوں گے۔ اسی لیے بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اچھی صحبت، صادقین کی صحبت، صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ یہ لکھا ہے، وہ حدیث کی روشنی میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پرائی عورت کے پانی سے وضو کرنا بھی غلط ہے۔ اپنی عورت کی بات نہیں ہے، غیر عورت ہے، کسی غیر عورت نے کسی ایک برتن سے پانی لیا ہے، ایک لوٹے سے کسی چیز سے وضو کیا ہے اور وہ پانی بچ گیا ہے، غیر عورت کے وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ پھر بھی علماء کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں غیر عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے اسباب محدثین نے بیان کیے ہیں، ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ غیر عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر رہے ہو سکتا ہے تمہارا خیال اس عورت کی طرف منتقل ہو، تو یہ ایک طریقے کا ذہنی زنا ہے، ذہنی طور پر زناکاری میں مبتلا ہو رہے ہو، اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو صحبت متصرفہ، یہ صحبت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ ثابت ابن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، محدثین میں گزرے ہیں، حضرت ثابت ابن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت انس ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ خاص شاگرد تھے، بڑی عقیدت و محبت تھی، پڑھ کے چلے گئے ثابت ابن اسلم بنانی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کبھی معلوم ہوتا حضرت انس ابن مالک کو کہ میرا شاگرد وہ ثابت ابن اسلم جو ہے وہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، پڑھ کے چلے گئے، ہو گیا 10 سال تک صحبت میں رہے، اللہ نے بڑا علم و کمال دیا، وہ چلے گئے اپنی دنیا میں۔ لیکن جب کبھی معلوم ہوتا انس ابن مالک کو کہ میرا وہ شاگرد جو ہے وہ ثابت ابن اسلم ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو حضرت باضابطہ اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح خوشبو لگاتے۔ یہ ہمیشہ کا معمول تھا، جب کبھی معلوم ہوتا کہ ثابت آ رہا ہے ملنے کے لیے تو حضرت انس ابن مالک خوشبو لگا لیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ ثابت ابن اسلم آپ کے شاگرد ہیں؟ فرمایا شاگرد ہے لیکن بڑے درجے کا ہے، اور آپ خوشبو کیوں لگا لیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں خوشبو اسی لیے لگاتا ہوں کہ یہ ہمارا شاگرد جو ہے عقیدت و محبت میں کبھی کبھی میرے ہاتھ چوم لیتا ہے،
اگر ہاتھ چومتا ہے، خوشبو ہے، تو بہرحال اس کا فائدہ ہوگا نا۔ آگے سنیے ان کی بات، صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ثابت ابن اسلم، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ثابت ابن اسلم نے 10 سال تک حضرت انس ابن مالک کی خدمت اور صحبت میں گزارا، اور انس ابن مالک کے صحبت کا اتنا بڑا اثر تھا کہ ثابت ابن اسلم کہتے ہیں، حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی حدیث میں اشکال ہوتا، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس کی روایتیں کیا کچھ ہے، کسی حدیث میں اشکال ہوتا، میں سو جاتا، نیند آتی، خواب میں جناب رسول اللہ تشریف لاتے اور خواب میں آ کر رسول اللہ اس حدیث کو صحیح طور پر بتا دیا کرتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صحبت کا اثر ہے۔ یہ ثابت ابن اسلم نے حضرت انس ابن مالک کی جو صحبت 10 سال گزاری ہے نا، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، صحبت میں بڑی طاقت ہے اور اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ بہرحال برے لوگوں کی صحبت سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے بروں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے رہو، خاموش رہو، تسبیح پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ وہ برا خود ہے، غیبت کرنے والا، کینہ رکھنے والا، دوسروں کی برائیاں کرنے والا، اس کے پاس بیٹھو گے تو یہی کرے گا نا، وہ جو اس کے پاس ہے وہی کرے گا۔ ایسوں کے پاس ہرگز مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ دین کا علم جو ہے اللہ نے دیا ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ دین کا علم بہرحال جو لینا چاہے گا وہ لے سکے گا، جو نہیں لینا چاہے گا، میں بار بار کہتا رہا ہوں، نبی موجود ہیں، ابو جہل کو نہیں دے سکے ہیں نا، ہے نا بھائی؟ ابو جہل نبی کے زمانے میں موجود ہے اور نبی تقریریں فرما رہے ہیں، لیکن ابو جہل کو نہیں بدلنا تھا، نہیں بدلا۔ ابو لہب کو نہیں بدلنا تھا، نہیں بدلا۔ بدلا کون؟ ظاہر ہے حبشے کا بلال آ گیا، بدل گیا، ہے نا، مقام اونچا بلند ہو گیا، فارس کے سلمان آ گئے، مختلف قبائل کے صحابہ آ گئے اور عقیدت و محبت سے جڑے، تو اللہ نے ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ اور کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا، غور کریں آپ۔ صحابی، کسی صحابی کے ساتھ آپ نے علامہ کا نام نہیں دیکھا ہوگا، القاب نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ صحابی ابو ہریرہ، علامہ ابو ہریرہ، علامہ ابو بکر، یا شیخ الاسلام ابو بکر، یا شیخ الہند فلاں نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی صحابی کے نام کے ساتھ القاب نہیں ہیں۔ یہ القاب جو لگاتے ہیں نا، فلاں مولانا، علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیم، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، یہ القاب جو علماء کے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں، صحابہ کے نام کے ساتھ القاب نہیں ہے، تابعین کے نام کے ساتھ القاب نہیں ہے، تبع تابعین کے نام کے ساتھ القاب نہیں ہے۔ کیوں ہے وجہ معلوم؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی صحابیت اتنا پاورفل ہے کہ اس کے بعد کسی القاب کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ کی جو صحبت ملی ہے نا، یہ اتنا پاورفل ہے کہ صحابی کافی ہے ان کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا، جس نے مجھ کو دیکھا اس پر جہنم حرام ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ القاب نہیں ہے، کیوں؟ صحابی کا لقب ہی سب سے بڑا لقب ہے، اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہو سکتا ہے۔ تابعین کو دیکھ لیجئے، چونکہ تابعین، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم حرام ہے، یعنی تابعین۔ لہذا تابعین کے نام کے ساتھ بھی القاب بڑے لمبے چوڑے نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ تابعین کہتے ہیں، فلاں تابعین کہتے ہیں، فلاں تابعی کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں۔ اس کے بعد علماء میں یہ علامہ اور فلاں لگائے گئے ہیں۔ جو صحابیت جو ہے صحابہ کے اندر شان، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے، اور صحبت ملی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ اب کوئی ایک سوال کرے یہاں پر کہ مولانا اللہ کہہ رہے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ کہاں مل رہے نیک لوگ؟ کہاں ہیں صادقین؟ کہاں ہیں؟ سوال ہے نا بھئی، صالحین کہاں ہیں؟ کہاں جائیں ہم؟ یہ ایک سوال ہے۔
بلا شبہ دوستوں اور بزرگوں، صادقین اور صالحین کبھی ختم نہیں ہو جائیں گے۔ قلت تو ہوگی، کم ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن ختم نہیں ہوں گے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے صادقین کے ساتھ رہو، اس کا مطلب قیامت تک صادقین رہیں گے۔ اگر نہیں رہیں گے تو اللہ نے کہنا بیکار تھا نا بھائی۔ اللہ نے کہا ہے تقوی حاصل کرنا، صادقین کی صحبت اختیار کرو، اس کا مطلب قیامت تک صادقین رہیں گے۔ اب صادقین کون ہیں؟ آپ کہیں گے وہ جنید بغدادی، معین الدین چشتی اجمیری، شبلی، جنید، یہ فلاں بڑے بڑے آج کہاں نظر آ رہے ہیں؟ بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ جو بڑے بنے نا، رسول اللہ جیسا ملا تھا، ہے نا؟ رسول اللہ ملے تو صحابہ ایسے تھے، تابعین کو صحابہ مل گئے تھے۔ آج ہم کیسے ہیں؟ آج تو ہمارا ہر کام بناوٹ کا، دکھاوے کا، بغض و عناد کا، ہر بات ہماری خراب ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا پیر کون ہو؟ جنید بغدادی آ جائے اٹھ کر کے؟ نہیں۔ اور مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی آج کے دور میں جو علماء مل رہے ہیں، جو صلحاء مل رہے ہیں، انہی کو غنیمت جانو، کل وہ بھی نہیں ملیں گے تم کو۔ آج جو مل رہے ہیں نا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ جنید بغدادی اور فلاں فلاں بزرگوں کی طرح تو نہیں ہے نا، نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے مریدین ایسے نہیں ہیں۔ اور آج جو مل رہے ہیں علماء صلحاء، حضرت فرماتے ہیں قدر کر لو، ورنہ آئندہ یہ بھی نہیں ملیں گے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ گئی ہے تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یاد آ گئی۔ حکیم الامت، مجدد ملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے مجدد تھے، بڑے اللہ والے تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، اللہ نے بڑے علوم عطا فرمائے تھے۔ کہا جاتا ہے 1000 کتابیں لکھی ہے انہوں نے، قرآن کریم کے تفسیر بیان القرآن لکھا ہے، علماء کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا اللہ نے علم دیا تھا۔ ان کا ایک واقعہ، اور واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، وہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو پہلے تو واقعہ غور سے سنیں، اس میں جو عبرت ہے اس سے عبرت حاصل کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، جو اسکول میں پڑھ رہا تھا اور اچھا ذہین بچہ تھا، پڑھنے میں بھی اچھا تھا، کلاس میں اچھا تھا، اچھے نمبر لا رہا تھا، تو باپ کے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، ذہین بچہ ہے، عالم دین بنائیں گے۔ عام طور سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، غبی، بیکار ایسے لوگوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، لیکن اس باپ کے ذہن میں آیا کہ میرا بچہ ذہین ہے، اسکول میں اول نمبر پہ آ رہا ہے، حفظ قرآن آسان ہو جائے گا، عالم دین بنائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، بیٹے سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، لے جا کے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کو، جو ذہین بیٹا ہے، اسکول میں اچھا اول نمبر پہ رہنے والا، لے جا کے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اب مدرسے میں وہ بچہ پڑھ رہا ہے، حضرت جو ہے قرآن یاد کرا رہے ہیں، قرآن یاد ہوتا ہی نہیں اس کو، بڑا مشکل، وہ بھی پریشان کہ اسکول میں تھوڑی دیر میں 4 5 10 گراف اور پورا صفحہ یاد کر لیتے تھے، یہاں قرآن یاد نہیں ہو رہا، کیا ہے بات آخر؟ کچھ دنوں کے بعد ان کے والد صاحب آئے تو اس بچے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسکول میں تو میں صفحہ جو ہے زبانی یاد کر لیا کرتا تھا، اور مدرسے میں آنے کے بعد قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، حضرت بھی مارتے ہیں، قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ کچھ کیجئے نا، کسی اللہ والے سے ملیے، کچھ تعویذ، کچھ دعا کرائیے، کچھ تو کرائیے نا، دعا کرائیے۔ تو بیٹے نے اپنے والد صاحب سے کہا، تو والد نے کہا ٹھیک ہے چلو، اس زمانے کے مجدد تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، علم والے، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، حضرت سے دعا کراتے ہیں۔ تو والد محترم اپنے بیٹے کو لے کے چلے، حکیم الامت کے پاس گئے، جا کے اپنی پریشانی سنایا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اسکول میں بڑا ذہین تھا، اول نمبر پہ رہتا تھا، اور ہم نے مدرسے میں داخل کیا کہ قرآن جلدی یاد کر لے گا اور عالم دین بنے گا،
لیکن یہ تو قرآن اس سے یاد ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ حضرت کچھ دعا فرما دیجئے، کچھ تو تدبیر کیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور حضرت تھانوی یہ کرتے تھے، آنے والے کو وظیفہ بھی بتاتے تھے، دعا بھی فرماتے تھے۔ حضرت کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی دعا فرما دیجئے، کچھ کیجئے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے والد سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے دعا کیا اس بچے کے لیے، لیکن میری دعا لوٹ رہی ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ عام طور سے جب میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں تو دعا کی قبولیت کے آثار بھی اللہ ہمیں دکھاتا ہے۔ کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ والے تھے، تو دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس کے آثار ہمیں دکھتے تھے۔ لیکن یہاں اس بچے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں تو دعا قبولیت کے آثار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس بچے کے حق میں؟ حضرت نے پوچھا کیا حالات ہیں، والد محترم کے حالات پوچھے، مراقبہ کیا۔ اس کے بعد حضرت نے جو بتایا وہ میں سنانا چاہتا ہوں، یاد رہے گی بات؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دعا کر رہا ہوں، دعا کی قبولیت کی آثار نہیں ہیں، اور ایسا کیوں ہے میں نے غور کیا ہے، میں نے غور کیا ہے۔ ان کے والد سے کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ ان کا میں نے کیا کیا ہے؟ کہ تمہارا یہ کام ہے، جس محلے میں تم رہتے ہو، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، اس کے امام صاحب کا کینہ تمہارے سینے میں بھرا ہوا ہے۔ ایک عالم کا کینہ تم نے بھرا ہے۔ ایک عالم کا کینہ ویسے ہی برا ہے، امام جس کے پیچھے نماز پڑھے اس کا کوئی کینہ لیے بیٹھا ہو، کیسا سڑا ہوا کینہ ہوگا نا، کیسا سینہ ہوگا۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ تم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جس عالم کے امام کے، اس کا کینہ تم نے تکلیف پہنچایا ہے، اس لیے اللہ نے تمہاری اولاد پر علم دین کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، قرآن سینے میں نہیں جا رہا ہے، بچہ ذہین ہے، لیکن تمہاری گستاخیوں کے نتیجے میں، علماء کے ساتھ تمہارے برتاؤ کے نتیجے میں، علماء سے کینہ رکھنے کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے کہ اب اللہ نے کہا نہیں، تمہاری اولاد کو جو ہے یہ علم دین سے اللہ محروم رکھیں گے۔ کوئی کہے کہ بھائی بابا کرے بیٹے کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ والدین کے گناہوں کی سزا نسل کو ملتی ہے، 7 نسلوں تک اثر پہنچتا ہے، اور والدین اگر نیکی کرتے ہیں تو 7 نسلوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو والدین سوچیں کہ ان کا کردار کیا ہے، آخر آپ کیا کر رہے ہو، کس کا بغض لیے سینے میں پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ قربانی کیا ہے، قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر آئے، تقوی آئے، اور آدمی کے دل میں جب تقوی آتا ہے تو اس کا دل بیدار ہوتا ہے، اور جب دل بیدار ہوتا ہے ہر قدم سے پہلے وہ سوچتا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر دل مردہ ہے تب تو پھر کچرے میں ڈالنے کے قابل ہے، پھر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تقوی جس دل میں ہے وہ دل زندہ ہے۔ ہمیں اپنے دل کو زندہ کرنے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں تقوی آئے اور جو برائیاں ہیں اس کو ختم کریں۔ وہ گزشتہ جمعہ 3 باتیں میں کہہ رہا تھا نا، وقت آج ختم ہو گیا، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک بات میں نے بیان کیا تھا کہ بھائی ایک بات، 2 بات باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ ایک بات میں نے کہا تھا نا کہ ہو سکے تو اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ، نقصان تو ہرگز مت پہنچاؤ۔ بہترین بات ہے، مومن کی شان ہے، جتنا ہو سکے اپنی ذات سے جیسے ہو فائدہ پہنچاؤ، یہ اچھا انسان ہے۔ خیر الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر نہیں پہنچا سکتے نفع، تمہارا حوصلہ نہیں ہے، تو کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اگر نقصان پہنچا رہے ہو تم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو، بھیڑیے ہو، درندے ہو، شیر ہو، ٹھوکرے مارتے ہوئے چلتے ہو، زبان کھلتی ہے تو دوسروں کی غیبت میں اور ہر برائی میں ہمیشہ لگے رہتے ہو، اپنی برائی نظر نہیں آتی، اپنا عمل نظر نہیں آتا ہے، سب دوسروں کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔